بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقات الثانیہ کا شعر نمبر 17 سے لے کر کے شعر نمبر 20 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر کو پڑھتے ہیں۔ کأن جناحی مسرحی تکنفا خفافیہ شکن فی العصیب بمسردی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کأن جناحی مسرحی، گویا کے سفید گدھ کے دو پروں نے تکنفا خفافیہ دم کی دونوں جانب ہو گئے ہیں، اور شکن فی العصیب بمسردی، دم کی ہڈی میں آری کے ذریعے سے سی دیے گئے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میری جو اونٹنی ہے اس کے جو دم کے بال ہیں وہ انتہائی کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، گھنے ہیں، اور ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ گرکس کے دو بازوؤں نے دم کی ہڈی کے دونوں جانب کو آ پکڑا ہے، دونوں جانب ہو گئے ہیں۔ جناحی یہ دو پروں کو کہا جاتا ہے، مسرحی یہ سفید گدھ کو یعنی گرکس کو کہا جاتا ہے، اور تکنف جو ہے یہ صیغہ واحد صیغہ تثنیہ مذکر غائب پہلے ماضی معروف باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کنارے پر ہونا اور احاطہ کرنا یا گھیرنا وغیرہ۔ خفافی ہے یہ تثنیہ ہے خفافن کی بمعنی ہے جانب، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخفتن آتی ہے۔ شکن یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے نصر ینصر سے، اس کا معنی ہے چھیدنا، اور اگر اس کے شک کا ثوب کہا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کپڑے میں دور دور ٹانکے لگانا۔ العصیب جو ہے یہ دم کی ہڈی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ عصبن آتی ہے۔ مسرد یہ اسم آلے کا صیغہ ہے بمعنی ہے سینے کا آلہ، یہاں پہ مراد آری ہے۔ نصر ینصر سے اور ضرب یضرب سے، اس کا جو صلہ اگر جلد ہو تو اس کا معنی ہوگا چمڑے کو سینا، اور صلے میں اگر اشیء آئے تو پھر اس کا معنی ہوگا کسی چیز میں سوراخ کرنا، اور اگر آئے اس کے صلے میں درعن تو معنی ہوگا زرہ بننا۔ جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں انعم السابغات وقدر فی السرد فطورا به خلف الزمیل وطارتا علی خشف کالشن ذاب مجدد۔ فطورا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جو میری اونٹنی ہے وہ دم کو کبھی خلف الزمیل وہ اپنے سرین پہ مارتی ہے، وطارتا علی خشف اور کبھی اپنے ان تھنوں پہ مارتی ہے، ذاب مجدد جو خشک ہیں، دودھ اس میں نہیں ہے، کالشن جو مشکیزے کی طرح پرانے ہو چکے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے دم کو یعنی اپنی جو اونٹنی ہے اس کے دم کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میری اونٹنی نشاط ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو فرط نشاط میں جاتے ہوئے وہ کبھی اپنے دم کو اپنے سرین پہ مارتی ہے، اور کبھی اپنے ان تھنوں پر جس میں دودھ نہیں ہے، پرانے مشکیزے کی طرح اس کے تن ہے، کبھی اس کے اوپر وہ مارتی ہے۔ فطورن میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اور طورن جو ہے نا یہ کبھی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کبھی فطورن بھی خلف الزمیل کبھی وہ مارتی ہے اپنے سرین پر۔ خلف کہتے ہیں پچھلے حصے کو، اور زمیل بمعنی ہے ردیف، یعنی سواری کے ساتھ دوسرا پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف یا زمیل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور کے اندر ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھے بیٹھنے والے کو دوسرے شخص کو کیا کہا جائے گا، ردیف یا زمیل کہا جائے گا۔ تارتن جو ہے یہ بھی کبھی کے معنی میں ہے۔ خشفن یہ اس تن کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دودھ نہ ہو، یعنی بغیر دودھ خشک تن کو کہا جاتا ہے۔ شن جو ہے یہ کہا جاتا ہے ایسے مشکیزے کو جو پرانا ہو چکا ہو، اس کی جو جمع ہے وہ شنانن آتی ہے۔
زاون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ضربہ یضرب سے اس کا معنی ہے مرجانا۔ مجدد جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تھنوں کا خشک ہو جانا، اور یہ زاون اور مجدد جو ہے یہ دونوں صفات واقع ہو رہی ہیں خشف کی۔ تیسرا شعر ہم آج کے سبق کا پڑھتے ہیں۔ لہا فخذان اکمل النخز فیہما کانہما بابا منیف ممردی۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ میری اونٹنی کے ایسے دوران ہیں اکمل النخز فیہما جو گوشت سے پر ہیں، جو پرگوشت ہیں، کانہما گویا کہ وہ دو نوران بابا منیف ممردی چکنے اور بلند و بالا عمارت کے دروازے کے دو کھواڑ ہیں۔ فخذان یہ فخذن کی تثنیہ ہے، بمعنی ہے ران۔ اکملا اکمل یکمل اکمالا یہ باب افعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، اس کا معنی ہے کمال تک پہنچانا۔ ارشاد خداوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمل بمعنی ہے کامل، مکمل۔ النخز اس کا معنی ہے موٹا گوشت، اس کی جو جمع ہے وہ نحاز اور نحوز آتی ہے، اور بابا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، بابن بمعنی ہے دروازہ، اصل میں یہ بابانی تھا، اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا ہے۔ اور منیفن جو ہے یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے بلند ہونا، نمایاں ہونا، اونچا ہونا، اور یہ جو ہے یہ صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ قصرن ہے جو کہ محذوف ہے۔ تقدیر عبارت ہوگی قصرن منیفن ایسا محل جو بلند و بالا ہے۔ ممرد یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے عمارت کو ہموار اور چکنا کرنا، اور اسی سے ہی غلام امردن ہے، بمعنی ہے بے داڑھی جوان، یعنی وہ بچہ جس کی ابھی تک داڑھی نہ آئی ہو اس کو غلام امرد کہا جاتا ہے۔ اور شجرۃ مردن بمعنی ہے بغیر پتیوں کے درخت، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے قال انہ صرح ممرد من قواریر سورۃ النمل۔ اس شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے اپنے اونٹنی کے جو دوران ہے اس کو بلند و بالا عمارت کے دروازے کے کھواڑ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کے بلند و بالا عمارت کے جو دروازے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کے کھواڑ مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح میری جو اونٹنی ہے اس کی جو دونوں ران ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں اور کمزور نہیں ہے، پرگوشت سے گوشت سے پر ہیں۔ وطین محال کالحنی خلوفہ واجرنۃ رزت بدائی منزدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وطین محال اور میرے اونٹنی کے مہرے مضبوط ہیں، کالحنی خلوفہ اور اس کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہے، یعنی خمدار ہے، واجرنۃ اور اس کے گردن کا اگلا حصہ لزت بدائی منزدی تہ بتہ مہروں سے چمٹا دیا گیا ہے۔ طین جو ہے یہ مصدر ہے، ضرب یضرب سے اس کا مصدر طین آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، اور طی البیر کا معنی ہوگا پتھروں سے کنویں کی منڈھیر بنانا، بمعنی ہے مضبوط کرنا۔ محال کہتے ہیں کمر کے اندر موجود ہڈی کے مہروں کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع الجمع ہے وہ محلن آتی ہے۔ حنیون جو ہے یہ کمان کو کہا جاتا ہے، اس کی جو مفرد ہے وہ حنیتن آتی ہے، اور اس کی جمع الجمع حنایا آتی ہے۔ خلوف یہ مفرد ہے خلفن کی، بمعنی ہے پہلو کی سب سے چھوٹی پسلی، اور اجرنتن جو ہے یہ اون کی گردن کا اگلا حصہ کہا جاتا ہے، اگلے حصے کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ جرنن آتی ہے۔ لزت یہ نصر ینصر سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے باندھنا، لازم کرنا، اور دایون جو ہے یہ سینے کی پسلے کی ملنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ دایاتن آتی ہے۔ منزد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ترتیب سے رکھنا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔